السلام علیکم، میں سرور جبین آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام ستارے میں آج ہم جس ستارے کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ترجمان حکومت پاکستان، مشیر برائے پرائم منسٹر سندھ جو ہے ایڈوکیٹ راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بہت مصروفیت کے بعد ہمیں ٹائم دیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے مشیر برائے پرائم منسٹر کہا، لیکن میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف اسپوکس پرسن فار دا فیڈرل گورنمنٹ ان سندھ ہے، اور جو ذمہ داری مجھے قائدین نے دی ہے، محترم وزیر اعظم نے دی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اعتماد پہ پورا ہوتا رہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو میں نے کہا وہ مجھے صحیح شاید سمجھ نہیں آیا اور آپ نے بالکل صحیح کہا، کریکشن کی۔ اچھا سر، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے اور آپ ماشاءاللہ تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں سارا سب کچھ ماشاءاللہ، اور آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں؟ میں بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، نمبر 1 کہ میں جینوئن پولیٹیکل ورکر ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ جی، جتنے بھی سرکاری عہدے یا سیاسی عہدے ہوں، لیکن مجھے زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نواز شریف کا ورکر ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ورک ہولک آدمی ہوں، میں کام کرنے میں بلیو رکھتا ہوں، میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں نیند بھی پوری نہ کروں لیکن میں کام کروں، اور کوئی بھی کام بیچ میں نہیں چھوڑتا جب تک اس کو کمپلیٹ نہ کر دوں۔ جس کی آپ نے مثال دیکھی کہ ابھی جب تازہ گرین لائن پہ ایک ایشو ہوا اور میں گرین لائن کے وزٹ کرنے گیا، پھر کچھ عرصے میں میئر صاحب نے کچھ اعتراضات اٹھا کے وہ کام بند کروا دیا۔ جب تک وہ کام ہم نے کھلوایا نہیں واپس جا کے، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھا، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی، بڑی محنت کی، PIDCL کے افسران سے میٹنگز کی، خود میئر صاحب کے پاس چل کے گیا۔ مقصد ایک تھا کہ ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب نے اعتماد کیا ہے اس پر پورا اتر سکوں، دوسرا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے وہ جلد از جلد ان تک پہنچائی جائے۔ حالانکہ ابھی بھی گرین لائن جو ہے وہ فنکشنل ہے، سرجانی سے نمائش تک وہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کو نمائش سے جامع قلعہ تک بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ محترم وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے کراچی کے لیے کہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور وہ بہترین اور جدید سفری سہولیات سے آراستہ ہوں۔ بالکل سر، یہ تو آپ کی بالکل بات درست ہے۔ سر، پنجاب میں ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے بنسبت سندھ میں اتنا غیر فعال اتنا کیوں ہے، جبکہ پنجاب ماشاءاللہ بہت زیادہ ورکنگ ہے، بہت ایڈوانسمنٹ ہے اور بہت زیادہ ورکنگ وہاں پہ ہو رہی ہے؟ سندھ میں اتنی مطلب ان کی پرابلمس کیوں ہیں، اتنا غیر فعال کیوں ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، سچی بتاؤں آپ کو؟ جی بالکل سچی بتائیں۔ یہ ہے کہ پنجاب میں مالک خود حکومت میں ہے۔ یہاں پر بھی اگر بلاول صاحب خود وزیر اعلیٰ ہوتے نا تو ضرور کام ہوتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مراد علی شاہ صاحب کام ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن وہ اس چیز میں ضرور ناکام گئے ہیں کہ لوگ ابھی تک پیپلز پارٹی کی وہ جو کام جو ایون انہوں نے کیے بھی ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ فیلیور ضرور ہے۔ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ آفٹر 18th امینڈمنٹ جس طرح سے انہوں نے اپنے صوبائی بجٹ کو بڑے ماہرانہ انداز میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یوز کیا ہے، اور وہ ڈیلی جس طرح کام کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں مریم باجی بھی ورک ہولک ہیں، اور میڈم چیف منسٹر جس طرح کام کر رہی ہیں، جس طرح سے ٹرانسپورٹ کا آپ لے لیں ڈپارٹمنٹ، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے لیں، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بہت زبردست کام ہو رہا ہے، دوسرا ان کی ٹیم ساری ینگ ٹیم ہے، نوجوانوں پر مبنی ہے، وہ بھی دن رات کام کرتے ہیں۔ اور کیوں وہ دن رات کام کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میڈم جاگ رہی ہیں تو ہمیں بھی جاگنا ہے، میڈم چین سے نہیں بیٹھ رہی تو ہمیں بھی چین سے نہیں بیٹھنا، تو ٹیم لیڈر جو ہے نا وہ ٹیم کو لے کے چلتا ہے، تو وہاں پہ کام نظر بھی آ رہا ہے، اور وہاں پہ تھوڑا سا بھی کام ہو تو وہ پورے پاکستان میں نظر آتا ہے۔ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، کام بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، اس طرح سے دکھا نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی میڈیا ٹیم کی فیلیور ہو سکتا ہے، یا وہ اس طرح سے ابھی تک وہ امیج پورٹری نہیں کر سکے ہیں، انہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ایکسپرٹیز جہاں ضرورت ہوگی سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کی، ہماری ان کو کوئی فیسلٹی چاہیے، ہمارے ساتھ کو ہماری طرف سے کوئی تعاون چاہیے، فنڈز چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ حاضر ہے۔ تو سر ان کا تو ہمیشہ یہی رونا ہوتا ہے اور یہی ہمیشہ کہنا ہوتا ہے، کیونکہ میں کافی سارے انٹرویوز کافی وزراء سے لے چکی ہوں اور MPAs MNAs سے بھی، ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ فیڈرل سے ہمیں بجٹ کم ملتا ہے سندھ کو، کیونکہ چھوٹا صوبہ ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کے تمام صوبوں کو اس کے جو NFC کے مطابق، اس کی جو شیئر کے مطابق ان کو فنڈز اور ان کو بجٹ دے دیتے ہیں، پیسے ان کو مل جاتے ہیں،
पैसे यूटिलाइज कैसे करने हैं, किस तरह करने हैं, किस तरह अपनी गवर्नेंस को अच्छा बनाना है, किस तरह डेवलपमेंट के जो काम हैं उसको किस तरह लेके चलना है, उनकी इमेज बिल्डिंग कैसे करनी है, ये सूबाई हुकूमतों का अपना प्रोरोगेटिव है। सिंध को भी उतने ही पैसे मिलते हैं अपने शेयर के मुताबिक जितने पंजाब को अपने शेयर के मुताबिक मिलते हैं, लेकिन उसको खर्च करना ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है। अगर आप आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च करते हैं और बेहतर और अच्छे अंदाज में खर्च करते हैं, बचत भी करते हैं, और देखें मुझे एक बात बताएं जी, सिंध में किसी भी दूर दराज इलाका, थर पारकर हो गया या सांगड़ हो गया या अब जैकमाबाद या कश्मीर कंदकोट हो गया, वहाँ पे कोई मरीज़ है जिसको फौरी तौर पर कराची के बड़े हॉस्पिटल हमें शिफ्ट करना है, हमारे पास क्या ज़राए हैं? एम्बुलेंसेस रोडों की हालत आपको पता है, 9 से 11 घंटों में वो बेचारा पहुँचेगा, तब तक शायद उसकी जान भी ना बच सके। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब में दूर दराज इलाकों में अगर इस तरह कोई पेशेंट है, फ़ौरन एयर एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है और एयर एम्बुलेंस से उसको विद इन हाफ एन आवर लाहौर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। गवर्नेंस, तो मैं समझता हूँ कि ये एक रोल मॉडल है जो ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान के एक सूबे में, दीगर सूबों को वो मॉडल अपनाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे 97 के दौर में, हमारा मॉडल मलेशिया ने अपनाया कि मियाँ नवाज शरीफ जो मॉडल लेके आए गवर्नेंस का, मलेशिया ने वो मॉडल एडॉप्ट किया, तो आज मलेशिया कहाँ पहुँच गया है। हमने वो मॉडल देने वाले शख्स को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में घर भेज दिया, तो फिर बदकिस्मती तो हमारी हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जहाँ तक बात है, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं और बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं। क्या आपको लगता है कि 3 बार वज़ीर आज़म माशाल्लाह बन चुके हैं, 4थी बार बनेंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं, चांसेस हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म से बहुत आगे निकल गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब देखें, एक शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए ना, फिर उसको वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं होती, फिर उसको वो फिर वज़ीर आज़म बनाता है। मियाँ नवाज शरीफ इज़ अ किंग मेकर। अभी मुझे बताएं ना, पॉलिसी मेकर, किंग मेकर। पंजाब की वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ साहब की चॉइस, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की चॉइस, बिल्कुल। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा मियाँ नवाज शरीफ साहब की चॉइस, तमाम वज़रा जो उसमें बैठे हुए हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की चॉइस, गवर्नर सिंध मियाँ नवाज शरीफ साहब की चॉइस, सबसे बढ़ के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जब जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया जा रहा था, अगेन मियाँ नवाज शरीफ साहब का इनपुट शामिल था, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नेक तमन्नाएँ उनके साथ थी, मियाँ नवाज शरीफ की चॉइस। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक बहुत बड़े लीडर हैं, रिफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट्समैन है, और अगर वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक हमेशा वो चलते हैं। अगर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है मुझे वज़ीर आज़म देखने की, तो वो एक ही चीज़ देखेंगे कि वो मुझे 2/3 मेजॉरिटी देते हैं या नहीं देते। अगर मियाँ नवाज शरीफ को, PMLN को सिंगल पार्टी 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो मुल्क के 4थी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि नहीं, लोगों का जो फैसला है वो थोड़ा बहुत जो है वो कम है या वो नहीं चाहते, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अपनी ही जमात से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेंगे। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मुंतखब करते हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को करते हैं, किसी और पार्टी वर्कर को करते हैं, ये सारा फैसला हमारे कायद का है। क्या बात है, ये देखें बड़े लोगों की बड़ी बातें। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा वैसे मुझे बहुत पसंद है, शी इज़ माई आइडियल आफ्टर बेनज़ीर। सबकी आइडियल है वो तो। बेनज़ीर साहिबा और उनके बाद मरीम नवाज साहिबा मुझे बहुत पसंद है। मरीम नवाज साहिबा के लिए जो मैंने सुना है कि वो लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, और मैंने देखा भी है, तो आप उनको पर्सनली कैसे डिस्क्राइब करेंगे मरीम नवाज साहिबा को? देखिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो तरबियत है जी, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जी, बिल्कुल। हमारी वालदा की तरह है वो, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मोहतरम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मिलकर जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ाती तरबियत भी की, परवरिश भी की और सियासी परवरिश भी की, और उन्होंने बड़े कठिन वक्त देखे। एक मासूम सी लड़की जिसने देखा कि उसके वालिद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे,
ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, کال کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے, ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, پتہ بھی نہیں ہوتا فیملی کو کہ ہمارے والد کو جو ملک کے وزیر اعظم تھے انہیں کہاں رکھا گیا ہے. تو انہوں نے وہ جو تکلیفیں دیکھیں, ان تکلیفوں نے مریم نواز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی طاقت بنا دیا, کمزوری نہیں بنایا. حالانکہ بیٹیاں کمزوری ہوتی ہیں باپ کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ باپ کی طاقت بن کے ابھری, بازو بن گئی. اور جب پھر دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں جب نااہل کر دیا گیا, اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں انہیں جیل اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی, اس وقت بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جس دلیری سے اپنے آپ کو ثابت کیا, یعنی وہ گاڑی میں جاتی تھیں کورٹ تو ان کی گاڑی پہ پتھراؤ, فائرنگ, ان کو محسوس کروانا کہ تم اس ملک میں غیر محفوظ ہو, بڑا اچھا تھا. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے, ان کے دادا کے زمانے سے وہ بلینر ہیں, انڈسٹریز کے مالک ہیں. بہت اچھا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے لیے ایک راستہ اختیار کرتی ہیں اور وہ لنڈن میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو کے آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی تھیں. بالکل ایسے ہی. لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ ان کی تربیت میں شامل تھا کہ یہ ملک, اس ملک کے عوام, اس ملک کے عوام سے محبت کرنی ہے, اس ملک کے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور اپنے والد کی طاقت بننا ہے, اور انہوں نے وہ ثابت کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہی بات ہے, مریم نواز صاحبہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر ٹک ٹاک ان کی میمز اور ان کی جیسی بالکل بنانے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا, شہباز شریف صاحب, سچ اے نائس پرسن. ابھی آنے والے وقت میں اور کیا کیا ان کی پالیسیز ہیں, کن پہ آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, تھوڑا سا پلیز. اچھا, مجھے یہ موقع ملا, دیکھیں میری جو سیاسی پرورش تھی وہ دونوں بھائیوں نے کی ہے. بڑے میاں نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے. جب وہ ایگزائل میں تھے, لنڈن میں تھے, میں اس وقت سندھی میڈیا کوآرڈینیٹر تھا ان کا, اور میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میاں شہباز شریف صاحب بھی ایک بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ بھی ورکہولک ہیں, کام کام اور کام, ہر وقت کام میں بزی, دن رات کریں ہم کام. ایگزیکٹلی. اور وہ پاکستان سے, پاکستان کے عوام سے بے انتہا محبت کرنے والی شخصیت ہیں, بے انتہا محبت. میں نے کبھی نہیں دیکھا, ایون انہوں نے اپنی طبیعت جو ناساز ان کی رہتی ہے, ان کو ایک بیماری بھی لاحق ہوئی, انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا گیا. انہوں نے اپنی فیملی کی جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے, اسے بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا. انہوں نے ہر چیز, اپنا ذاتی ٹائم, اپنی فیملی کا ٹائم, اپنا پوری جو زندگی تھی وہ اس پاکستان کے لیے وقف کر دی, جس کا نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان انٹرنیشنل فورم پر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. دنیا کے اقوام جو صف اول کے اقوام کہلاتی ہیں, ان کی صف میں ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس سے پہلے جو ہوتے تھے وہ پی ٹی آئی کے ہمارے, وہ کہتے تھے کہ میں کیا کروں, میرا تو کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا. اور آج صدر ٹرمپ جو ہیں, امریکی صدر, وہ وزیر اعظم کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے, اس کے جو ٹویٹ ہے, اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, ان کو بھی ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک بہترین ٹیم ہے, اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب بینگ اے پرائم منسٹر, اور پھر ان کی ٹیم جس میں اسحاق ڈار صاحب جیسے محنتی لوگ. اسحاق ڈار صاحب اچانک سلپ ہو کے گرے ہیں, ان کو تھوڑا سا شولڈر میں ہیئر فریکچر آیا ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں, وطن کی خاطر آج پھر وہ چائنا روانہ ہوئے. طبیعت کو بھی, اپنے جو ناسازی ہے طبیعت ہے, اس کو بھی وہ رکاوٹ نہیں بننے دے رہے. کیوں گئے, ان کو کوئی ذاتی کام تو نہیں تھا, بالکل ملک کے لیے گئے, قوم کے لیے گئے ہیں. کیا ہو جاتا, کہتے ٹھیک ہے جی میں ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں, کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. لیکن نہیں, کیونکہ ان کو جانا بڑا ان کا امپورٹنٹ تھا. ان حالات میں جب ہم پوری دنیا کے اندر یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار قوم ہے, اور ہم ایک ریسپانسبل نیشن ہے, اور ہم اس پورے خطے میں امن قائم کرانے کے لیے, جنگ بند کرانے کے لیے ایک کی رول جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو, اور پھر پوری ٹیم محترم وزیر اعظم کی, عطا ترڑ صاحب جو ہمارے منسٹر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہیں, 24 گھنٹے پرائم منسٹر کے ساتھ, ہر وقت ان کی اسپیچز, ان کی تمام میٹنگز, ہر چیز کو دیکھنا, میڈیا مینجمنٹ کرنا, انٹرنیشنلی, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے جریدے ہیں آج دیکھ رہے ہیں, جتنی سرویز ہوتے ہیں آج, وہ سب اگر پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. اور جنگ کے دوران جس طرح انڈیا کے دانت کھٹے کیے میڈیا کے محاذ پر بھی, میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ ترڑ صاحب کو سلیوٹ کرنا چاہیے. اتنی ینگ ایج میں اتنی زبردست محنت, اور انہوں نے اپنی محنت سے, اور پھر عطا اللہ ترڑ صاحب کی بھی ٹیم بڑی زبردست, بدر شہباز نو ڈاؤٹ اتنا زبردست کام کرتے ہیں, اور ان کی باقی جو پوری ٹیم ہے, پی ٹی وی کی ہماری ٹیم ہے, شاندار کام کر رہے ہیں. دیکھیں
جب آپ کی ٹیم اچھی ہو, شاندار کام ہو, تو رزلٹ نظر آتا ہے. آج رزلٹ نظر آ رہا ہے نا, سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر آنکھوں پر جو ہے نا وہ نفرت کی اور انتقام کی اینک ابھی تک لگائی ہوئی ہے. ان کو شاید نظر نہیں آئے گا, لیکن دنیا موترف ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بین الاقوامی, صرف پاکستان نہیں, بین الاقوامی جریدے ہو, بین الاقوامی جیسا ملک کے حالات خراب, یہ جنگی حالات میں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اور چیف آرمی اسٹاف ان کو ساتھ لے کے چلنا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل جیسا وہ بندہ ہے ان کو یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب جب کراچی آتے ہیں, جیسے عمران خان کہتا تھا میں کراچی آتا ہوں, میں رات رک نہیں سکتا, اسٹے نہیں کر سکتا ایک روز بھی, تو شہباز شریف صاحب کیوں نہیں رکتے کراچی؟ آتے ہیں, دورہ کر کے چلے جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹی کی طرح ہے نا, بھتیجی ہیں لیکن میں بیٹی کہتا ہوں, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ میڈم چیف منسٹر بھی محترم وزیر اعظم کو اپنے والد کی جگہ دیکھتی ہیں. بالکل, اللہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑی زندگی اور صحت عطا فرمائے, لیکن ان کا جو فیملی بانڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو ہمارے یہاں ویسے بھی اپنی بھتیجیوں بھانجیوں کو بیٹی ہی کہا جاتا ہے. بالکل, باوجود اس کے کہ ان کی بیٹی کراچی میں آ کے رہیں, نائٹ اسٹے کیا, آدھی رات کو ان کے دروازے توڑے گئے کمرے کے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں لوگ گھسے, ان کے ہسبینڈ محترم کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا. میں اس دن, وہ کراچی میں تھی, ہم بھی سب کراچی میں تھے, میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بہادری دیکھی. کوئی اور عورت ہوتی تو شاید ٹوٹ جاتی. بالکل, تو ان کے آنکھوں میں نمی تک نہیں تھی, بڑی بہادری سے انہوں نے فیس کیا, بڑی بہادری سے. تو میں کہہ رہا ہوں باوجود اس کے کہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے کراچی میں رہنے کا, لیکن شہباز صاحب آئیں گے, کراچی میں اسٹے بھی کریں گے. الحمدللہ ابھی ہمارے پاس گورنر ہاؤس ہے, وہ گورنر ہاؤس میں رہیں, ان کی مرضی ہے. وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں, ان کی مرضی ہے. ہمارے گھر رہیں, ان کی مرضی ہے. ہم حاضر ہیں ان کے لیے. کراچی میں تو ان کے جانثار رہتے ہیں. جی بالکل, تو وہ ان کی مرضی پر ہے کہاں اسٹے کرتے ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. کراچی میں اسٹے بھی کریں گے, ٹائم بھی دیں گے. اور صرف میاں شہباز شریف صاحب نہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی, وہ بھی آئیں گی. اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا دارالحکومت ہے, اور پورے سندھ کے عوام سے بشمول کراچی پورے سندھ کے عوام سے بہت محبت کرتے ہیں, تو وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا راجہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں جو ہے وہ نون لیگ تھوڑی سی اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی. میں اب وومن ونگ کی بھی بات کرتی ہوں, جبکہ پنجاب میں تو ماشاءاللہ. ایسا کیوں ہے, کیوں وومن ونگ میں بھی زیادہ اتنا ایکٹیویٹی نہیں ہے نون لیگ کے حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون سندھ نے بڑے کٹھن وقت دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سیاسی ہرارکی ہے اس میں آپ لمبے عرصے تک اقتدار سے اگر دور رہیں تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سندھ میں بدقسمتی سے ہم 97 میں ہماری سندھ میں حکومت بنی, لیاقت جتوئی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد جب وہ ہٹے تو سید گوسلی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار سندھ افیئرس چیف ایڈوائزر تھے وہ, سندھ میں بول رہے. پھر 99 میں کو ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک سندھ میں PMLN اپنی حکومت فارم نہیں کر سکی. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. تو جب ہم لمبا عرصہ اقتدار سے دور رہے ہیں تو لوگ ہمیں چھوڑ کے اس بیچ میں بہت سے لوگ گئے ہیں. یہی مین وجہ ہے کہ سندھ میں PMLN اتنی مضبوط نہیں ہو پا رہی, کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں, کسی کو نوکری لے کے دیتے ہیں, کسی کو آپ کو اس کا کام کرتے ہیں, اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب PMLN میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں بشمول ہمارے, وہ سارے وہ نظریاتی لوگ ہیں جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, اپنی پارٹی کے ساتھ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور نظریاتی لوگ کم ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں PMLN اتنی مضبوط نہیں ہو سکی. لیکن جو ٹیم نواز شریف ہے وہ بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ سندھ میں کام کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جس اسپیڈ اور جس ایمانداری کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو PMLN سندھ میں ایک مضبوط ترین سیاسی جماعت کے طور پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ وہ بلدیہ میں بھی کچھ تھا, وہ الیکشنز میں شہباز شریف صاحب شاید انہوں نے الیکشن وقت شاید سیٹ چھوڑ دی تھی, یہ چلے گئے تھے,
جی جی بلدیہ کے علاقہ ہے یہاں پہ قومی اسمبلی کی نشست پہ میاں شہباز شریف صاحب یہاں سے الیکشن بھی کراچی سے لڑے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے بڑا کراچی کی کو بڑی امپورٹنس دی ہے کیونکہ سندھ کا دارالحکومت ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں کہ جو وجوہات تھیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوور کم کریں اور آنے والے دنوں میں سندھ میں مسلم لیگ نون کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا, بشیر میمن صاحب اور شاہ احمد شاہ صاحب صدر سندھ, ان دونوں کو کیا آپ سمجھیں گے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں رہا؟ دونوں بہتر ہیں. بشیر میمن صاحب صدر ہیں ہمارے, وہ اپنے ڈومین میں زبردست کام کر رہے ہیں, متحرک بھی ہیں, میٹنگز بھی کرتے ہیں اپنے گھر پہ, اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, ملتے بھی ہیں. آج کل بشیر احمد صاحب کی میڈیا اپیرنس بھی بہت اچھی ہے, ٹی وی چینلز کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. شاہ امن شاہ صاحب جب صدر تھے بڑے ایکٹیو تھے, پورے سندھ میں مسلم لیگ نون کو کھڑا کر دیا تھا, جلسے جلوس ایکٹیویٹیز وہ بھی زبردست کام کرتے ہیں. الحمدللہ دونوں ہمارے ان رہنماؤں پر ہمیں فخر ہے. اور شاہ امن شاہ صاحب ابھی سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے مرکزی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سید شاہ امن شاہ صاحب کا بھی رول شاندار رہا, بشیر میمن صاحب بھی شاندار رول اختیار کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور نئے اور ینگ بلڈ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تو مجھے امید ہے کہ بشیر میمن صاحب اپنے ساتھ اس پارٹی میں موجود ینگ بلڈ کو اور زیادہ متحرک کریں گے تاکہ ہم رزلٹس حاصل کر سکیں. کیا بات ہے, باتیں تو بہت اچھی اچھی ہو رہی ہیں, مگر ٹائم ہو گیا ہے, وقت ہو گیا ایک بریک کا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک. باتیں تو بہت مزے کی ہو رہی ہیں اور کافی انفارمیشن مل رہی ہے راجہ انصاری صاحب سے, جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی سن رہی ہوں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں, اتنی ورکنگ, اتنا زیادہ کام ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہا ہے, پھر بھی سندھ اتنا اگنور کیوں ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جہاں بھی میں جاتا ہوں نا مجھ سے ضرور سوال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ سندھ اگنور ہو رہا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ وفاق سندھ میں کام نہیں کر رہا, یا کہتے ہیں کہ وفاقی کام نظر نہیں آ رہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی صرف رمضان کے مہینے میں ہم نے 20,000 لیپ ٹاپ سندھ کی 33 یونیورسٹیز میں بانٹے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انڈر میں. بالکل ایسا ہی ہے. تمام نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں اور میرٹ پر ایک بھی ایسا, اب دیکھیں نا ہم نے ابھی 20,000 لیپ ٹاپ سندھ میں تقسیم کیے, اور ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک لیپ ٹاپ ہمیں بتا دیں جو وداؤٹ میرٹ کسی کو ہمارے کسی ورکر کو ہم نے دیا ہو, یا کسی ایسے نان ڈیزرونگ بندے کو دیا ہو. سارے میرٹ پر 20,000 لیپ ٹاپس ہم نے بانٹے, ایک کی بھی شکایت نہیں آئی کہ ہم نے اس کو وداؤٹ میرٹ دیا ہو. پھر آپ دیکھیں سندھ سے تو پی ایم ایل اے ہمیشہ محبت, جب ہماری گورنمنٹ پہلے بنی ہم نے سندھ سے محترم ممنون حسین صاحب کو صدر پاکستان نامزد کیا. ابھی ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے سندھ سے محترم نہال ہاشمی صاحب کو گورنر سندھ نامزد کیا. خیل داس کوہستانی صاحب سندھ کا بیٹا ہے, پہلے ایم این اے, پھر دوبارہ ایم این اے, پھر ابھی اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجیس افیئرس. فہد شفیق صاحب سندھ کا بیٹا ہے, اسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں, انہیں ایک اہم ذمہ داری ملے گی. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, خالد شیخ صاحب ہیں, انہیں ایک ذمہ داری ملنے جا رہی ہے. اور سندھ میں تمام لوگوں کو انشاءاللہ ایک تو اگنور بھی نہیں کیا جائے گا. پھر سندھ کے حوالے سے جو کام ہے میں وہ اس پہ آپ کو آتا ہوں. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم لیپ ٹاپس جو ہیں 20,000 لیپ ٹاپ تقسیم کر چکے, یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں گے, اب جو کریں گے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہم حیدرآباد سکھر موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. کراچی سے ایک نیا موٹر وے اس حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ٹچ لنک دے گا, اور پھر یہ کراچی سے لے کر پشاور تک آپ کو ایک جیسا موٹر وے ملے گا. پھر ہم جون میں الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, اور کراچی سے کوٹڑی اور کوٹڑی سے روڑی تک نیا ریلوے ٹریک ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کراچی میں, ملیر میں, گڈاب میں دانش اسکول میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں. پھر بدین میں, بدین کی ایک تحصیل ہے ٹنڈو غلام حیدر, وہاں پہ دانش اسکول دے رہے ہیں. سندھ میں 2 دانش اسکول آ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ, اسی سال آئیں گے وہ. پھر پورٹ قاسم کے پاس, گلشن حدید کے پاس کراچی میں چائنا کے ساتھ مل کر ہم دنیا کا جدید ترین انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے آپ نے دیکھا کراچی میں، اس کو ڈیول کیا، ابھی اس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. کراچی کینٹ اسٹیشن، اسٹیٹ آف آرٹ کینٹ اسٹیشن میں اس کو تبدیل کیا. پھر شالیمار ایکسپریس یہاں سے اس کی اپ گریڈیشن کی. کراچی کینٹ اسٹیشن کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ آپ چل جائیں اور وہاں پہ آپ سفری سہولیات سے مستفید ہوں. اسی طرح کراچی پیکج الگ سے 25 ارب روپے کراچی پیکج کے لیے اور 15 ارب روپے حیدرآباد پیکج کے لیے محترم وزیر اعظم نے، یہ اس بجٹ سے علاوہ ہیں جو ہم صوبہ سندھ کو وفاق کی جانب سے بجٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ پیکج ہے جو ہم کراچی کو 25 ارب اور حیدرآباد کو 10 ارب روپے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ٹپس پر ہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ اب عنقریب ہم میڈیا کے تمام نمائندگان کو بریفنگ بھی دیں گے اس پر کہ فیڈرل گورنمنٹ آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ کے لیے اسپیسیفکلی کیا کیا کر رہا ہے. تو بڑے زبردست کام ہوں گے اور انشاءاللہ جیسے سندھ حکومت اپنے بجٹ سے سندھ کی ترقی کے لیے کام کرے گی، وفاقی حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ضرور دے گی اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جو سندھ میں کام ہوں گے وہ بھی آپ کی نظر ہوں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے سندھ گورنمنٹ، اور کیا چاہیے آپ کو، اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنی ساری پروجیکٹس یہ لے کر آ رہے ہیں اور لے کر آئے ہیں، اور کیا چاہیے صحیح آپ کو. اچھا گورنر کی بات کرتے ہیں. آئین کے حساب سے تو گورنر آپ کا آ گیا، نہال ہاشمی صاحب بہت اچھے نائس بندے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کامران تیزوری کو جو ہٹایا گیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے ہٹا دیا، کوئی یہ تھا وہ تھا، بہت ساری باتیں بیچ میں ہوئی ہیں، جبکہ آئینی مطابق تو ڈیفینیٹلی نون لیگ کا ہی آنا ہے. دیکھیں نون لیگ کا آئین کے مطابق تو نہیں تھا اس طرح کے آنا، بیسیکلی معاہدے میں تھا. معاہدے میں تھا. ہوا یہ کہ جب 2024 کی الیکشن ہوئی، اچھا یہ جو کامران تیزوری صاحب تھے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے انگیجمنٹس میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ اس وقت جو بھی چیزیں باتیں ہوئیں کہ اس کو کیا کیا ملنا ہے، کیونکہ وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، سب نے مل کر جو بانی پی ٹی آئی اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی ہم نے اس کو ہٹایا تھا. کوئی سازش نہیں کی، کسی کے جو ہے نا وہ ایک ایڈونچر نہیں کیا تھا، کوئی کسی ادارے کا سہارا نہیں لیا تھا، بلکہ آئین میں گنجائش تھی کہ اگر وزیر اعظم پہ اعتماد نہ رہے پارلیمان کو، کہ پارلیمان اپنا عدم اعتماد لا سکتا ہے، اور ہم نے عدم اعتماد لائے اور عدم اعتماد کے ووٹوں کی طاقت سے وہ حکومت گئی اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی. پھر جب 2024 کے الیکشن ہوئے اس میں جو پارٹیز الیکشن جیت کے آئے اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، اس میں ایک فارمولہ طے ہوا کہ 2 بڑی جماعتیں جو پارلیمان میں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ایک نون لیگ. 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کے گورنر لگیں گے، کے پی میں اور پنجاب میں. 2 صوبوں میں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے گورنر لگیں گے، بلوچستان میں اور سندھ میں. بلوچستان میں پی ایم ایل این کا گورنر ہے. تو کامران تیزوری صاحب کیونکہ پھر ایم کیو ایم دوبارہ بھی ہماری اتحادی بنی، لیکن اس دوبارہ والے فارمولے میں یہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کا ہی گورنر رہے گا، اور یہ ایم کیو ایم کو پتا تھا کہ فارمولے میں یہی ہے، جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس میں پی ایم ایل این کو ہی گورنرشپ ملنی ہے سندھ کی. لیکن چونکہ ہمارے اتحادی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ٹائم اور رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے گڈ فیتھ میں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، آج بھی اچھے تعلقات ہیں، ہماری مضبوط اتحادی ہے ایم کیو ایم پاکستان، کنٹینیو کیا. پھر ایک وقت آتا ہے جب پی ایم ایل این کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں اپنا گورنر لگا دینا چاہیے، اور پی ایم ایل این نے ایک روٹین پروسیس ہے، پرائم منسٹر نے سمری بھیجی، محترم صدر پاکستان نے اس پہ سائن کیا، اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر میں کہا، ہو گیا. تو اس کے پیچھے کوئی کنسپیرسی تھیوری نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ریزن نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ جی کامران تیزوری صاحب نے یوں کیا ہے تو اس کو ہٹا دو، ایسا کوئی بات نہیں تھی. لگانا مسلم لیگ نون نے تھا اپنا گورنر، وہ اپنے گورنر کو لے کے آئے. ایم کیو ایم نے بھی بحیثیت جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کو ایشو ضرور بنایا، اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ٹیبل پہ. ابھی محترم وزیر اعظم کراچی تشریف لائے، ایم کیو ایم کے وفد سے ان کی مختصر ملاقات ہوئی، اور مختصر ملاقات میں طے ہوا کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں بلا کر محترم وزیر اعظم آپ کو سنیں گے، آپ کے خدشات بھی دور کریں گے، آپ کے اعتراضات بھی دور کریں گے. ہم آپ کے خادم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جناب، ہم انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. دیکھیں کتنی اچھی بات کی ہے انہوں نے. یہ ہوتی ہی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. یہ نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس چھوڑ دیا اور راتوں رات سارے لیپ ٹاپس اور سارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم نے تباہ کر دیا. تو چلیں یہ بات ہم نہیں کرتے. نہیں، ان کی آئی ٹی جو گورنر صاحب کا جو پروگرام تھا تیزوری صاحب کا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، غریب اور نادار اور مسکین لوگوں سے ریلیٹڈ ان کے جو فلاحی کام تھے، وہ الحمدللہ ہم نہال ہاشمی صاحب کی سربراہی میں، گورنر سندھ کی سربراہی میں وہ قائم اور دائم رہیں گے، اور ہم ان کو
सरकारी सरपरस्ती में, फेडरल गवर्नमेंट की सरपरस्ती में। देखें, कोई ज़ाती काम नहीं करेंगे निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब ने क्यों कहा कि मैं आइनी गवर्नर हूँ? वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ऑलरेडी IT पर एक काम कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को कहेंगे कि जी आप इसको कंटिन्यू करें। गवर्नर हाउस के अंदर करना है या बाहर करना है, ये तो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस की अपनी एक सेंटिटी है। गवर्नर हाउस पूरे सिंध की आवाम का एक आइनी सरबराह का एक हाउस है। वहाँ पे गवर्नर से रिलेटेड काम होने चाहिए। बाकी जितने फलाही काम हैं वो गवर्नर सिंध की सरपरस्ती में गवर्नर हाउस से बाहर भी हो सकते हैं। दिखावा नहीं करेंगे इंशाल्लाह निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब वो काम करेंगे जो पाकिस्तान का आइन उन्हें इजाज़त देता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा राजा अंसारी साहब, मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में थी या शायद कॉलेज में होंगी, तो पीली टैक्सी, येलो टैक्सीज भी, तो नून लीग ने हमेशा लोगों का, आवाम का और बेरोज़गार लोगों का ख्याल रखा है। इमरान खान ने तो बहुत बातें की कि मैं इतने घर बना दूंगा, इतनी नौकरियां दे दूंगा। नून लीग ने तो प्रूफ करके दिखाया, टैक्सीज भी दी, बच्चों को लैपटॉप्स दिए और यूथ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान का क्या फ्यूचर है? देखें, मैं समझता हूँ कि बानी PTI ने इस कौम को मायूस किया। चलें, हमारा मैंडेट चुरा कर ही सही 4 साल हुकूमत तो की ना। बिल्कुल। और KPK में तो दोबारा हुकूमत में आए, मतलब KPK में वो मुसलसल 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट उनके पास 4 साल रही, लेकिन उन्होंने आवाम के साथ धोखा किया। वो है कि सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ तकरीर की, इलाज गम नहीं किया। लोगों ने बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी और इन्होंने दिलाई रखी। क्या इन्होंने धोखा किया ना, इसी को धोखा बोलते हैं कि किसी को बोला जाए कि मैं आपके लिए ये करूँगा और फिर वो ना कर सके। इन्होंने कहा हम घर देंगे 20 लाख घर, अब तो मैं तादाद भी भूल गया हूँ, 20 लाख घर देंगे, पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख ये कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत कुछ कहा, और 90 दिन के अंदर करेंगे। फिर इन्होंने कहा गवर्नर हाउसेस में हम यूनिवर्सिटियां बना देंगे, गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा देंगे, वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म नहीं बैठेगा, वज़ीर आज़म ऑफिस जो है अपने घर से साइकिल पे जाएगा। ये बहुत सुहाने सपने दिखाए। बिल्कुल ऐसे। वो सुहाने सपने दिखाने के बाद हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हेलीकॉप्टर पे आते थे। और फवाद चौधरी साहब उस ज़माने में कहते हैं कि दीदी उनका तो ये 55 रुपये में आते हैं। मतलब उस वक्त भी बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस टैक्सी भी 500-1000 रुपये किराया लगता था, लेकिन हेलीकॉप्टर में 55 रुपये में वो आ रहे थे। तो ये तो हालत थी इनकी, लोगों की आंखों में धूल झोंकना जिसे हम बोलते हैं। फिर उन्होंने लोगों को मुसलसल मायूस किया। दिया क्या? लंगर खाने दिए, और फिर सुहाने सपने क्या दिखाए? नौकरियां, घर और जदीद और पेट्रोल का ये हो जाएगा और फलां, और ये जदीद पाकिस्तान बनेगा, मैं वेस्ट को ज़्यादा जानता हूँ, मैं यहाँ लंदन और पेरिस वाली सहूलतें लाऊंगा। दिया क्या? कहा कि हम आपको मुर्गियाँ देंगे, चूज़े देंगे, फिर अंडे आप उनमें से निकालेंगे, फिर अंडे बेचेंगे। फिर कहा हम आपको कट्टे देंगे, कट्टे पालेंगे आप, फिर वो गोश्त। मतलब ये अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ ये दे रहे थे। यानी इतनी बड़ी एक चीज़ दिखाकर, और हमें क्या कहते हैं ना, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली हालत हुई। वही वाली बात है के साथ जो डिलीवरेंस एक लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि यार पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा एक और पार्टी भी आएगी जो करके दिखाएगी। लोगों का वो जमहूरियत से और जमहूरी प्रोसेस से भी एतमाद उठा दिया इन लोगों ने। फिर दोबारा पाकिस्तान की वही मुर्बियतन जमातें इक़्तिदार में आती हैं। फिर पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को, जिनको ये छोड़ गए थे और कह गए थे कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा, इथियोपिया और श्रीलंका बन जाएगा, बारूदी सुरंगें बिछा दी गई। पहले कहा IMF से कर्जा लिया तो मैं खुदकशी करना पसंद करूंगा, फिर IMF से कर्जा ना सिर्फ लिया बल्कि कड़ी शराइत पे लिया। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन उसके बाद दोबारा जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं, फिर पाकिस्तान के गिरते हुए मईशत को, जो ICU में दम तोड़ती हुई मईशत थी, उसको फिर सहारा देते हैं। ICU से निकाल के उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वार्ड से निकाल के इसको रूब सेहत करेंगे और पूरी दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमी बनाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। मैं कुछ टाइम पहले हालिया में न्यूज़ देख रही थी, अता तारड़ साहब ने क्या करारा जवाब दिया था इमरान खान के बेटे को, क्योंकि वो तो जो लिखा हुआ दिया था स्क्रिप्ट वही वो लड़का पढ़ रहा था, कासिम। तो ये तो बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, करारा जवाब तो देना पड़ता है। अच्छा, कासिम की मैं एक बात बताऊँ, देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल भी मैं देख रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, 2 अपीयरेंसेस कासिम खान ने दी हैं। एक यूरोपीय यूनियन में दिए, एक और इंटरनेशनल फोरम पे वहाँ पे उन्होंने दी हैं। 2 स्पीचेस की हैं। एक में उन्होंने GPS+ का जिक्र किया है,
GSP+ کا, اور ایک میں انہوں نے نہیں کیا. جس تقریر میں انہوں نے نہیں کیا لیکن بات تقریباً وہی بولی ہے, اس تقریر کا اردو ترجمہ انہوں نے چلا کے پھر ایک بار لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ جی دیکھیں ہم تو جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے GPS+ کا. اب ایشو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں لوگ, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ دو الگ الگ اسپیچز ہیں, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان کا یہ اسٹیٹس اس سے چھینا جائے اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. دیکھیں پاکستان کی اکانومی اس وقت کھڑی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس زیادہ سے زیادہ ہوں, اور خاص طور پہ اس میں جو ہمارا ٹیکسٹائل ہماری انڈسٹری ہے اس کا بڑا رول ہے. اب اگر یہ جس طرح کی لابنگ کر رہے ہیں اور پاکستان سے یہ اسٹیٹس لے لیا جاتا ہے تو پاکستان کی مارکیٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان کے ایکسپورٹس گر جائیں گے. اب ان یہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں نا, یہ تو آپ اگر ہماری دشمنی میں ہمیں یہاں کچھ نہیں کر پا رہے, سیاسی میدان پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پا رہے, اب آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں تو, اور پھر دھول بھی جھونک رہے ہیں, پھر اس کی صفائیاں ہی پیش کر رہے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے جو کیا ہے, اب دنیا بہت آگے نکل گئی, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب آپ ادھر تقریر کرتے ہیں ادھر لوگ سنتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ وہ قوم ہے جو قائد اعظم کی انگریزی تقریریں سن کر قائد اعظم کو اپنا ہیرو بنایا, اپنا لیڈر بنایا, اور انہی انگریزی تقریریں سن کر یہ پاکستان بنایا ہے, اسی قوم نے بنایا ہے. بالکل. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قوم کو انگریزی نہیں آتی ہے, قوم کو وہ زبان بھی آتی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں آتی, اور وہ قوم اپنی زبان اگر آپ کو بتا دے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. کیا بات ہے سر آپ کی, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا راجہ انصاری صاحب, یہ مجھے بتائیں, جیسا پنجاب میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون تو ویسے دیکھا جائے تو اوورال پورے پاکستان میں ان کا جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھے کام ہیں. سندھ کے حوالے سے دوبارہ ایک بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے وزیروں پہ اور اپنے نیچے جتنے بھی گورننس ہیں ان پہ ریلائی کرتے ہیں, ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, پھر بھی یہ سندھ گورنمنٹ میں کام ہوتا ہے, آگے اتنا زیادہ یہ پروموشن کیوں نہیں ملتی, کیوں نہیں ہوتا؟ کیا نیچے لیول پہ بلاول صاحب کو صحیح سے پورٹریٹ نہیں کیا جاتا, ان کو بتایا نہیں جاتا کہ یا نیچے کے لوگ جو ہیں وزیر ہو گئے یا MPs ہو گئے جو بھی ہو گئے وہ جو ہے وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, سندھ کی عوام کو نہیں دے رہے ہیں, ان سے لائل نہیں ہے, پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہے. کیا ہے مطلب یہ سندھ کی عوام جاننا چاہتی ہے, کیونکہ آپ ظاہری سی بات ہے آپ اسپوکس پرسن ہیں اور آپ جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ آپ ترجمان ہیں, اسپوکس پرسن ہیں آپ کیا کہیں گے کہ سندھ کی حکومت یا سندھ گورنمنٹ فیل ہے اس بارے میں؟ کام تو کہتے ہیں ہم بہت کرتے ہیں, پھر بھی سندھ اتنا ڈوبا ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ صوبائی حکومت ڈیلیورنس میں فیل ہے یا صوبائی حکومت اس طرح کام نہیں کر رہی. میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ وہ ٹیم سے اپنی جو ٹیم ہے ان سے فیڈ بیک کس طرح لیتے ہیں یا نہیں لیتے. یہ تو بہتر جواب بلاول صاحب خود دے سکتے ہیں, زرداری صاحب دے سکتے ہیں, چیف منسٹر خود دے سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار پر قابض نہیں ہوتی. سندھ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تبھی وہ پاکستان سندھ پہ حکومت کرتے ہیں. یہ فیصلہ سندھ کے لوگوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے مزید اعتماد کرنا ہے پیپلز پارٹی پہ یا نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 3 ٹینیور جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملے ہیں. بالکل. اور اس دفعہ پیپلز پارٹی چوتھی بار اقتدار میں آ کے 20 سال کمپلیٹ کرے گی. جی. اب یہ سندھ کے لوگوں کا فیصلہ ہے, اور ہمیں وفاق جس نظر سے دیکھتا ہے سندھ کو, ہم سندھ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کا احترام کرتے ہیں. ہم ضرور الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ہم ضرور یہ سندھ کے لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں, اپنا کام بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی جہاں ہماری حکومت ہے وہاں ہم بہتر کام بھی کرتے ہیں, آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم بہتر کام کریں گے. یہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس جمہوری عمل کا ہم پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ سندھ کے لوگوں نے کرنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے ٹھیک ہے یا کوئی اور جماعت ان کے لیے ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ باشعور لوگ ہیں, علم اور ادراک رکھتے ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں. آج بھی سندھ کے دیہات میں بکریاں چرانے والا جو شخص ہے وہ بھی BBC پہ سیربین سنتا ہے. بالکل. تو وہ نہ صرف ملکی بلکہ انٹرنیشنل حالات سے ہی واقف ہے. تو لہٰذا ان پر اعتماد کریں,
وہ سندھ کے لوگ بہتر فیصلہ کریں گے سندھ کے لیے. اگر انہوں نے پی ایم ایل این کو موقع دیا کہ پی ایم ایل این سندھ میں گورنمنٹ فارم کرے تو ہم اتنا ضرور یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام دکھ درد تکلیفوں کو دور کریں گے اور ہم اسی طرح جس طرح ہم نے پنجاب کی خدمت کی ہے ہم سندھ کی خدمت کریں گے. لیکن آپ کے ووٹ کے بغیر, اقتدار کے بغیر, سندھ میں حکومت کے بغیر ہم اگر صرف وفاق میں ہیں تو پھر ہمارا جو کام کرنے کا ریشو ہے بہت کم ہو جاتا ہے. پھر ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جتنا آئین ہمیں اجازت دے گا, ریسورسز ہمیں اجازت دیں گے, کیونکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں ہم حاضر ہیں. پھر ایک اور بات جو ہمارے یہاں شہر کے لوگ بھی کہتے ہیں اور ایک مت بنا دی گئی یا ایک ایسا پاکستان کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس سے ایک عنصر آتا ہے کہ جی کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. کراچی سے نو ڈاؤٹ کہ ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے, کراچی میں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے, کراچی میں پورٹ بھی ہے, کراچی میں سمندر بھی ہے. لیکن یہ سوچ کہ کراچی سب کو پالتا ہے, دیکھیں کراچی میں سارے پاکستان کی نمائندگی بھی موجود ہے. بالکل ایسے. پنجاب سے تعلق رکھنے والے بزنس مین بھی یہاں پہ بزنس کرتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بزنس مین ہیں, کے پی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین ہیں, اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی اسپیکنگ بزنس مین ہیں. سب مل کر یہاں بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس سے ہی وہ پھر پیسے کما کے ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو اس میں شیئر بھی سب کا ہے. یہ نہیں کہ کراچی سب کو پالتا ہے. ہم یہ ضرور بول سکتے ہیں کہ کراچی کو, کیونکہ کراچی سے ہم بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تو کراچی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے, یہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہ تانا دینا کہ کراچی سب کو پالتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اساس کے خلاف جملہ ہے. جس طرح ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی یہ بولے کراچی اور سندھ, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کراچی سندھ کا حصہ ہے. بالکل اسی طرح اس بات میں بھی تکلیف ہوتی ہے کوئی کہے کہ کراچی سب کو پالتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کراچی پاکستان کا حصہ ہے, سندھ کا حصہ ہے, کراچی پر زیادہ بہتر اور ڈیزرو کرتا ہے. محترم وزیر اعظم خود ان کی خواہش ہے کہ کراچی کے لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں تو کراچی کے لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے سر, بہت مزہ آ رہا ہے باتیں کرتے ہوئے, پر وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا. چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک. اچھا سیاسی باتیں تو سر بہت ہو گئیں, تھوڑی پرسنل باتیں آپ کے بارے میں. ایڈوکیٹ راجہ انصاری صاحب, آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ یہ سوال تو مجھے سٹارٹنگ میں کرنا تھا مگر میں اب کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو دیکھ کے مجھے بس فوراً یہ آیا کہ کچھ سیاسی سوالات کیے جائیں, اور ماشاءاللہ بہت بہت آپ سے کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو اور کافی نالج ملی. راجہ انصاری صاحب آپ اپنے بارے میں بتائیں, کہاں پیدا ہوئے, تعلیم کہاں سے حاصل کی. زین انصاری صاحب آپ کے والد صاحب بیوروکریٹ رہ چکے ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں, بچے, فیملی, تھوڑا کچھ بتائیں, کہاں پیدا ہوئے, یہ سارا کچھ. میں عرض کروں, میرے والد صاحب جس طرح گورنمنٹ سرونٹ تھے پہلے, تو ان کی لازمی بات ہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا ہے. تو ان کی جہاں جہاں پہ ٹرانسفرز ہوتی تھیں, تو جب میں پیدا ہوا اور دنیا میں آیا اس وقت میرے والد صاحب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے سیون میں, سیون شریف میں. تو لال شہباز قلندر کی نگری میں میری جو جنم بھومی ہے وہ میں وہاں پیدا ہوا. بنیادی طور پہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پیر جو گوٹ سے ہے. پیرسا پگاڑا کا جو گاؤں ہے خیرپور میرس ڈسٹرکٹ میں, وہاں سے ہمارا تعلق ہے. اور ہمارے جو بڑے تھے ان کی پیرسا پگاڑا سے بڑی نیاز مندی تھی. ہم مریدوں میں نہیں رہے کبھی بھی, لیکن پیرسا پگاڑا کے فیملی کے اور ہمارے بڑوں کے بڑے عزت اور احترام کا رشتہ رہا ہے, آج بھی قائم ہے. لازم بات ہے وہ گوٹ کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, اور ان کا ایک شفقت رہی ہمیشہ. بالکل. تو تعلق جو ہے وہ پیر جو گوٹ سے. اس کے بعد میری جو تعلیم رہی اوور آل وہ کراچی میں رہی, کیونکہ میرے والد صاحب کی پھر جب میں اسکول گوئنگ ہوا تو میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی تھی کراچی کے ایم سی میں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کو کر رہے تھے سر. تو میری تقریباً جو ایجوکیشن رہی
وہ کراچی میں رہی فرام پرائمری ٹو سیکنڈری دین کالج دین ایون لا کالج. میرے والد صاحب جب گورنمنٹ سرونٹ تھے تو 1990 میں میرے والد صاحب نے احتجاجاً ریزائن کیا. اس وقت کراچی کے جو حالات تھے اس پر مبنی, کیونکہ یہاں پہ بڑا قتل و غارت گری تھی, امن و امان صورتحال نہیں تھی, تو میرے والد صاحب کو ایک گوارا نہیں تھا کہ لوگ مر رہے ہوں اور میں ایک ٹھنڈے کمرے میں ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کے افسری کروں. تو ان کو سیاست کا بڑا تھا, آنا کا تھا, مجھے سیاست میں آنا ہے. تو میرے والد صاحب نے اس وقت قوم پرست تنظیم بنائی جس کا نام تھا SQM, سندھ قومی موومنٹ. پھر 95 میں جب محترم میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئیں سندھ کے قوم پرست رہنماؤں سے, اس میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے. تو پھر میرے والد صاحب کو جب میاں نواز شریف صاحب نے دعوت دی کہ آپ سندھ کی قوم پرست جماعت چھوڑ کے آپ قومی دھارے کی پالیٹکس کریں. اب میرے والد صاحب کو لوٹا بننا پسند نہیں تھا کہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے میں جائیں. تو میرے والد صاحب نے زیادہ مناسب سمجھا کہ SQM کو میں راضی کروں پوری جماعت کو کہ ہم مرج ہوں PMLN میں. اس کے لیے میرے والد صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے کچھ ٹائم مانگا اور پھر کچھ عرصے میں اپنے پارٹی کے اجلاس بلا کر سب کو اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم نے قومی دھارے کی پولیٹکس کرنی ہے. تو اور سب پہ سب ایگری ہوئے, پوری پارٹی ایگری ہوئی اور پھر پوری سندھ قومی موومنٹ کو PMLN میں مرج کر دیا گیا. 95 فیبروری میں مرج ہوئے اور 95 سے لے کر آج تک ہم PMLN کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو پہلے ہی گوارا نہیں تھا کہ لوٹا بننا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی اور کسی اور پارٹی میں جائیں. جہاں تک فیملی کی بات ہے میری, پھر میں جب ہائر ایجوکیشن کے لیے لنڈن گیا, واپس آیا میں 2010 کے اینڈ میں, تو 2011 میں میری شادی ہو گئی. مجھے الحمدللہ 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. اور میرے والد صاحب, امی, میرے بھائی, اس کی فیملی, ہم سب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا. اور جو تربیت رہی وہ بھی میرے والد صاحب کی بڑی زبردست انداز میں کہ جی لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ہمیشہ ایمانداری سے چلنا ہے, ٹرانسپیرنسی سے چلنا ہے, یہ ان کے ہمیشہ سبق رہے. تو یہی کچھ ہے, باقی جو آپ سوال کریں ہم حاضر ہیں. اچھا راجہ انصاری صاحب, مطلب فیملی کو ٹائم کیسا دیتے ہیں, کیونکہ آپ پہ تو بہت ذمہ داری ہیں, اور کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ وائف تو ناراض تو ہوتی ہوں گی. ہر سیاستدان کی بیوی اس سے ناراض ہوگی, ہے نا, کیونکہ فیملی یہ ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ انہیں زیادہ ٹائم دیا جائے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اور مجھے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے یا کسی ٹی وی پروگرام میں جانا ہوتا ہے یا شہر سے باہر جانا ہوتا ہے کسی پارٹی اجلاس میں, تو میں نہیں جا سکتا. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ بھائی تم لوگ ایک سیاستدان کے بچے ہو, آپ کا والد ایک سیاسی ورکر ہے, تو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سفر کرنی پڑیں گی, لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹائم مینیج کروں, اور جتنا بھی ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بس فری ہو کے سیدھا گھر بھاگوں اور اپنے بچوں کو دیکھوں, بیگم صاحبہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, باہر آؤٹنگ کرنے جائیں. میری فیملی کافی عرصے سے مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم کہیں باہر آؤٹنگ کرنے نکلیں, لیکن ٹائم نہیں ملتا. اچھا, میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میری شادی ہو رہی تھی تو ہم شادی کا کارڈ لے کے شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب میں, ان کے پاس جب گئے تو شہباز صاحب نے کو جب ہم نے کارڈ دیا تو شہباز صاحب نے کہا کہ جی میں ضرور آؤں گا. تو میں نے ایسے ہی مذاقاً بولا, میں نے کہا جی مجھے آپ نا میری بیگم کے ساتھ ہنی مون, ہم لاہور کے جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ ہم ہنی مون کریں گے. تو انہوں نے کہا اگر ہاں وہ سیریس ہو گئے, انہوں نے کہا بالکل میں ابھی بول دیتا ہوں, تھوڑا انتظام کر دیتا ہوں. تو میں ہنسا, میں نے کہا نہیں آپ کی بڑی مہربانی. تو میں شرم کے مارے نا میں نے ان کو کہا نہیں. تو ابھی وہ ان کو جب بتاتا ہوں بیگم کو یہ بات تو کہتی ہیں تو آپ نے شہباز صاحب سے کہا تھا نا کہ ہنی مون کا ہمارا, تو ابھی کیوں نہیں, ابھی تو وزیر اعظم بن گیا, ابھی انہیں کہیں پورے پاکستان میں ہمیں جتنے جو ہمیں وہ سرکاری طریقے سے. میں نے کہا نہیں ہے, وہ سادگی پسند ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے, تو میں کبھی بھی ان کو یہ بات نہیں کہوں گا. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. فیملی ضرور ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ انہیں زیادہ ٹائم دو, لیکن پھر بھی خواتین کو جتنا زیادہ ٹائم دیں پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا. اچھا, ایک سوال ہے وہ یہ کہ موسیقی, میں سب سے پوچھتی ہوں, موسیقی روح کی غذا ہے, کوئی گانا جو آپ کو پسند ہو گنگنا دیں, اپنی بیگم کے لیے گنگنا دیں. نہیں, گانے دیکھیں سننے کی حد تک تو بڑے پسند ہیں, اور میں فوک میوزک بڑی پسند کرتا ہوں, کلاسیکل بڑا پسند کرتا ہوں,
اردو، پنجابی، سندھی، یہ تمام مجھے بہت پسند ہیں گانے. ملکہ ترنم نور جہان مجھے بڑی پسند ہے. استاد نصرت فتح علی خان بہت پسند ہیں. اور صنم ماروی کو میں بڑا سنتا ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہیں گانوں میں. سندھی ابھی نئے آئے ہیں اس میں. رجب فقیر مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. مانجی فقیر کو بڑا سنتا ہوں میں. تو میوزک سے بڑا لگاؤ ہے، لیکن گا نہیں سکوں گا. سارے بڑے نام لیے ہیں آپ نے ماشاءاللہ. یا کوئی شعر سنا دیں اپنی پارٹی کے لیے یا بیگم کے لیے، جو آپ بہتر سمجھیں جیسا آپ کو صحیح لگے. شاعری جو ہے نا وہ رومانٹک شاعری کبھی پڑھی ہی نہیں. پڑھی بھی تو ریولیوشنری جو ہے نا پوئٹری کو پڑھا میں نے. تو آپ کے ناظرین کی سماعتوں میں احمد فراز کی نظم ہے محاصرہ. جی جی. کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے. فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدس سے تادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جلاتی تھی. اور بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج کلاہ میں ہیں. اور معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں. کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. تو شرط یہ ہے کہ جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو. وگرنہ نشانہ اب کے کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی. کیا بات ہے، ایکسیلنٹ، سپرب. اور اتنی مشکل شاعری نظم آپ نے یاد کیسے کی؟ یہ نظم جو ہے وہ احمد فراز صاحب کی نظم ہے. اور جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی لنڈن میں اور احمد فراز صاحب کو کہا گیا کہ یہ آپ نظم سنائیں اور انہوں نے سنائی. وہ ایجنٹ تھے اس وقت، زندگی کے آخری ایام تھے. تو ان سے وہ جب بھول جاتے تھے تو میں ان کے پیچھے کھڑا تھا اور میں کیونکہ ان کے پوری نظم کا قاری ہوں، ابھی آگے اور بھی ہے، تو میں ان کو سنا دیتا تھا. تو پھر آخر میں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا وہاں پہ کہ اب میں سیٹسفائی ہوں کہ نوجوان نسل اب میری نظموں کی قاری بن چکی ہے، یاد ہے ان کو، اب میں سیٹسفائی ہوں. کیا بات ہے راجہ صاحب، انصاری صاحب، آپ تو ہر فن مولا ہیں بھائی، آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. مطلب میں تو بس بالکل خاموش ہو گئی ہوں. اچھا، آخری سوال یہ کہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، نوجوان یوتھ اور آپ کے پیارے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. میسیج میرا پاکستان کی یوتھ کو صرف یہ ہے کہ سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، ریسرچ کریں. صرف سوشل میڈیا کے ریلز پر، فیک نیوز پر کان نہ دھریں. اور سوچنا ہم سب نے مل کے سوچنا ہے اس وطن کی خاطر. اس لیے آپ نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ سوچو، آخر کب سوچیں گے؟ درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں. زخم کا مرہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں. گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، جب سب کچھ خاک ہو جائے گا تب سوچیں گے. سوچو، آخر کب سوچیں گے؟ کیا بات ہے، مطلب میں تو بالکل خاموشی آپ نے مجھے گھر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا راجہ انصاری صاحب. اور آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو اور سننے کو اور سمجھنے کو ملا. اور آگے جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں اور آپ کے جو بھی انشاءاللہ خیر سے انشاءاللہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے سننے والوں نے سنا. سرور جبین کو دیجیے اجازت. اسی طرح نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ستارے کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک اللہ حافظ.